سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے لیے اصل میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بہت ساری بچیوں کا، لوگوں کا مجھے میسیج آتا ہے، جی ہم نے بہت سارے وظائف کر لیے ہیں مگر ہمارا کام نہیں ہوا محبت کے عملیات کے اندر۔ اس کے کچھ ریزن بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ آپ لوگ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے جو عمل ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں، 2 بار پڑھ لو یہ ہو جائے گا، 3 بار پڑھ لو ایسا ہو جائے گا۔ یہ عملیات آلریڈی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جو ہے ویو لینے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ یہ ایسی ویڈیوز جو ہے نا ان کے وظائف کسی کام کے نہیں ہوتے۔ دوسری بات، آپ لوگ تصور ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب تصور سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ ایک سادی سی مثال ہے، جب کسی سے کام لینا ہوگا تو اس کو ایڈریس بتائیں گے تو وہاں جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، بس آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے 101 بار کہا یہ پڑھنے کا، تو آپ نے اس تسبیح کے اوپر 101 بار پورا کرنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ 101 بار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس 101 بار اس کی تعداد ہے، اور 101 بار میں اگر 3 بار بھی آپ نے پورے دل سے، جیسے اس کا ایک حق ادا ہونا چاہیے اس لفظ کا، محبت سے، ٹھیک ہے، دھیان سے اس لفظ کو ادا کر لیا تو آپ کا کام ہو جائے گا، مگر آپ لوگوں 3 بار بھی ادا نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 101 بار کے اندر 3 بار ٹھیک سے پڑھ لیں، باقی جو ہے وہ چھوڑ دیں، نہیں۔ تو سادی سی بات ہے، ایک بندہ ہے، اس کا نام آصف ہے، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، ہم اپنے منہ میں اس کو آصف 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 پکارتے جائیں گے، وہ ہماری طرف کبھی نہیں دیکھے گا، اور اگر ہم اس کی طرف منہ کر کے پکاریں گے آصف، تو وہ 100% ہماری طرف دیکھے گا، کیونکہ ہم نے اس کو پکارا ہے۔ اسی طریقے سے لفظوں کے موکلات ہوتے ہیں، جب ہم ان کو طریقے سے بلاتے ہیں تو وہ ہماری طرف آتے بھی ہیں اور ہمارا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے تصور ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک بچی ہے، وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ اس کو فون نہیں کر رہا، تو جب پڑھائی کرے گی تو اپنے تصور کے اندر وہ اس طریقے سے اس کو ایک کہانی بنائے گی کہ جیسے وہ بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کے نمبر ڈائل کیا اور بار بار ڈائل کرتا جا رہا ہے، اس کو بے چینی ہو رہی ہے، اس کے دل کو تڑپاہٹ لگی ہوئی ہے کہ مجھے یہ نمبر کے اوپر کال کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، سارے کام چھوڑ کر۔ یہ ہوتا ہے تصور، یعنی اس لفظ کے موکل کو بتانا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے جا کر، ٹھیک ہے۔ تصور کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو کرنا پہلے سیکھیں۔ اب آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں جہاں چاروں طرف شور ہے، کوئی فائدہ نہیں کرنے کا۔ آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر رہے ہیں جو جگہ پاک نہیں، کوئی فائدہ نہیں کرنے کا۔ عمل کرتے وقت جگہ کا پاک ہونا، آپ کا پاک ہونا اور وہاں سکون ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک صاف ستھرا بندہ جب اپنے گھر پر بلائیں گے تو گھر کی صفائی کریں گے، اور ایک کچرا اٹھانے والا جب تمہارے گھر پر آئے گا تو یہ تو پہلے ہی کچرا اٹھانے والا، خیر پڑا رہنے دو، اس نے کچرا ہی اٹھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے باطن کو صاف کریں، پھر اس عمل کو کریں، وہ عمل 100% کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے رب کا نام ہوتا ہے، سوچیں نا، اگر کوئی بھی عامل آپ کو کوئی نام دیتا ہے تو اللہ کے ناموں میں سے دیتا ہے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو نہیں منا پائے، عمل میں کمی نہیں ہے، کمی آپ کے منانے میں ہے، اس چیز کو ٹھیک کریں۔ دوسری چیز، جادو والے مریض کی کبھی بھی کوئی عمل کام نہیں کرتا، تو چند نشانیاں صرف بتانے لگوں، اگر آپ میں یہ نشانی ہوئی تو پہلے اپنا علاج کروائیں، پھر عمل کریں، پھر کام ہوگا، ورنہ تصور بھی کر لیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جادو والے مریض کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، وہ نماز نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوگا دھیان کہیں اور چلا جائے گا، تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ جب تک رب کو رب مان کر اس کا سجدہ نہ کرو، ناک نہ رگڑو، ٹھیک ہے، تب تک تمہارا سجدہ قبول نہیں۔ تو اس لیے تصور کا پکا ہونا ہر جگہ ضروری ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی، ٹھیک ہے۔ جب سجدہ کرتے ہو تو اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر محسوس کرتے ہو، پکے ہوتے ہو کہ میرا رب میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اسے سجدہ کر رہا ہوں، پھر نماز ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ جادو کی عملیات، جادو کے جو نشانیاں ہیں، سمپل بتانے لگا ہوں، جو مرد اور عورت میں کامن ہوگی وہ ہوگا وجود کا تربکنا، یعنی جھٹکا لگنا سوتے ہوئے،
ٹھیک ہے، یہ مرد اور عورت میں۔ اس کے بعد عورت میں اکثر نشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، مرد میں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت کے اندر وجود پر دباؤ پڑنا، وجود کا وزنی ہو جانا، بے شمار غصہ آنا، ٹھیک ہے۔ ایک عام انسان کو نارمل آئے گا، مگر جادو والے مریض کو زیادہ غصہ آئے گا۔ چلتے ہوئے محسوس ہونا جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اگر کوئی بچی 21-22 سال سے اوپر کی ہے یا شادی شدہ ہے تو اس کے وجود پر نیل کے نشان بھی پڑیں گے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہوں گی تو آپ میں جادو ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنا علاج کروائیں، کروانے کے بعد اپنا عمل کریں، دیکھیے گا دنوں میں کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔